السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اپنا طے کیا کہ بھئی ایک دوسرے کو ہم نہیں کریں گے اور ایک سرحدوں کا ہم کریں گے. اس سے بڑھتے بڑھتے ملک بن گئے، آبادی بڑی بڑی اور یہ خربوں صدیوں پرانی ہے. چنانچہ قرآن شریف بھی اور روایت میں بھی ہے کہ بہت پرانی دنیا ہے یہ، آہستہ آہستہ ہوتی رہی. ورنہ پہلے تو انسان غار میں تھا، نکل کے آتا تھا کہ کوئی حملہ تو نہیں ہو رہا، اور اس میں پھل کھا لیے اور پانی پی لیا اور بس کچھ نہیں. تو اس لیے یہ نظام چلتا رہا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ ایک دنیا تھی، اس کو بنانی تھی. اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے قرآن شریف میں بھی روایتوں میں ہے کہ یہ جیسی دنیا ہے نا، یہ 7 دنیا ہے، 7 ایک کے بعد ایک. پتہ ہی نہیں ہے ہمیں. وہ تو یہ سورج، چاند، ستارے، گلیکسی کتنے ہیں، لیکن یہ کہ انسان آہستہ آہستہ اس کو کر رہا ہے، لیکن وہ ایک محدود ذہن اور تعلیم کے تحت کر رہا ہے. اب اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ دنیا میں بھیج رہا ہوں اور تم یہ عمل کرو، نیک کرو گے تو تم اس کا اجر پاؤ گے، جنت کا اس کو وعدہ کیا، اور اگر تم نے غلطی کی اور بہت کیا تو دوزخ میں ڈال دے. اس کے باوجود بھی اللہ نے کہا کہ میں رحمان و رحیم ہوں، اور مجھ سے تم یہ توقع کرو کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں. اور مثال دی کہ میں اتنا پیار کرتا ہوں تم لوگوں سے جتنی 70 ماں کر سکتی ہیں، اور ایک ماں کا پیار کتنا ہوتا ہے. یہ ان کو تعلیم دی اور کہا کہ اس دنیا میں آئے ہو اچھے کام کرو. یہ کرو. اس کے لیے کالج اسکول اللہ تعالیٰ کیسے بناتا، چنانچہ اس نے ایسا نظام پیدا کیا، ایسے واقعات اس دنیا میں رونما کرائے جس سے انسان سبق لے سکتا تھا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا واقعہ کہ ان کو خواب ہوا، حالانکہ وہی آتی یہ کرتی، لیکن معمولی بات میں کہ میں اللہ کے نام پر اپنے بیٹے کو، جو کہ بڑی مشکل سے پیدا ہوا تھا، منتوں کا اس کو ذبح کر رہا ہوں خواب میں. تو بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے اسماعیل، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا بابا آپ کر گزرے، اللہ کا حکم ہے تو مجھے آپ صابرین میں پائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد. چنانچہ وہ اپنے رسی اور چھری وغیرہ لے کے بیٹے کو لے کے چل دیے. بیوی نے پوچھا بھی کہاں جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے کام سے جا رہا ہوں. کہتے بیوی حضرت حاجرہ پریشان ہوئی کہ اللہ خیر کرے، کیسی رسی بھی ہے اور چھری بھی ہے. وہ گئے میدان میں اور انہوں نے ذرا ان کو زمین پہ لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھ دی کہ میرا بیٹا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ اسی لیے اللہ نے ان کو خطاب دیا خلیل اللہ، اللہ کا خلیل. ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اگر کوئی اور ہوتا کہتا کہ یار خواب ہے، کوئی وہی آتی ہے، جبرائیل آتے کہ بھئی یہ خواب ہے، خواب تو خواب، لیکن نہیں، ان کو اتنا اعتماد تھا، یقین تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کروں گا. لیکن اللہ کو بھی معلوم تھا کہ مجھے کیا کرنا. چنانچہ وہ دیکھا کہ دمبا آ گیا، اللهم صل على حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کو انہوں نے علامہ اقبال نے شعر میں کہا کہ نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. تو اس میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کی قربانی کو ذبح عظیم سے بدل دیا، ذبح عظیم سے. اب دیکھو نا کتنی کلیئر بات ہے. اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں آپ، جو کہ حکم یہ ہے کہ بھائی انسان کو انسان برداشت کرے، اس کے خیالات ہیں، لڑائی جھگڑا ہو، یہ سب کچھ ہو. اور وہ بات انہوں نے سنی بھائیوں نے کہا کہ جی ذبح عظیم سے بدل دیا حضرت اسماعیل کو، اس کی جگہ دمبا آ گیا.
जन्नत से आगे करबट जीत गई है। उसने कहा नहीं भाई, ज़िबा अजीम, ये दुम्बा कोई ज़िबा अजीम है, ये तो जानवर है। और मुसलमानों को इस पर आमादा किया कि ये कुर्बानी करें असवाए हसना के तौर से हज़रत इब्राहीम की सुन्नत। चुनांचे तमाम मुसलमान करते हैं और उन पर फ़र्ज़ है, ये करना चाहिए अगर उनकी इस्तिताअत है ये। तो अब ज़िबा अजीम से बदल दिया हमने। तो ज़िबा अजीम से जो अहले नज़र हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो हैं, उन्होंने कहा ज़िबा अजीम से मुराद यही थी। चुनांचे अल्लामा इक़बाल का नहायत जिसकी हुसैन इब्तिदा है इसमें, यानी इंतहा जो थी ये थी, अल्लाह ताला ये करना चाह रहा था, तो ये प्रैक्टिस कराई थी कि देखो भाई क्या होता है। और फिर उसके बाद ये वाक़या करबला भी, ये भी एक अल्लाह ताला का प्री प्लान था। वरना तो तुम खुद देखो कि रसूल अल्लाह को जब उन्होंने गोद में लिया, पैदा हुए तो रोने लगे, तो उन्होंने कहा क्यों क्या अभी अभी जिब्राइल आते हो, कहा था कि ए रसूल, ये तुम्हारा नवासा, जिससे तुम मोहब्बत कर रहे हो, ये अल्लाह की राह में शहीद होगा। तो हुए वो। तो तमाम मुफस्सरीन कहते हैं कि ये तो प्लान था। क्यों प्लान था? वो ये था कि जैसे तुम्हें मालूम है आजकल मॉडर्न एजुकेशन में किंडर गार्डन होता है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा भाई ए कह रहा, मूसा कह रहा, अब उसने कहा भाई ए बना के लकड़ी का या पत्थर का वो बताया ए, तो उसको हो जाए, यानी ऑब्जेक्ट को आप दिखाएंगे तो उसके दिमाग में बैठेगा। तो ये वाकई करबला में तुम देखो कि जो कुर्बानियाँ हुई, जो मोहब्बतें थी, बाप की, बेटे की, पपियाँ, चाचा, चुनांचे बात में बात निकलती है कि हिंदुस्तान में उर्दू के बड़े शायर हुए, कोई कम से कम बगैर मुबालगे के 300-400 शायर थे। तो एक शायर था, सुन्नी था, उसका नाम सलीम अहमद था। उसने कहा कि उर्दू में 4 शायर सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े 4 शायर हैं। कौन कौन से? उन्होंने कहा साहिब अल्लामा मीर तकी मीर, उसके बाद दूसरा नाम लिया गालिब, तीसरा नाम लिया ज़ौक़, चौथा का मीर अनीस। और इन चारों में मीर अनीस सबसे बड़े हैं। अब मीर अनीस जो थे वो तो शियों के थे, करबला का जो उन्होंने नक्शा खींचा है वो किए, तो वाकई में ये अल्लाह की तरफ से था। जो कि देखो ये तयशुदा चीज़ है कि जब अल्लाह अपनी रहमत नाजिल करता है तो उसके इंसान के दिमाग में या उसमें वो सलाहियत पैदा कर देता है। अब ये तुम देखो कि इंसान उसमें निमोनिया में एक मर्ज होता था, अब तो निमोनिया का कोई तस्वुर ही नहीं है, ख़त्म हो गया, मर जाते थे जरा। हमारे खुद अब्बा, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मेरी कितनी 4 बहनें मेरी, वो मर गई निमोनिया, वो इलाज ही नहीं था कोई। अब उसके बाद वो तो प्रोसेस होता है इंसान का। अब अल्लाह ने कहा कि नहीं भाई इनको बचाओ, तो उन्होंने एक इडियट आदमी, उन्होंने, ताकि लोग हम जैसे अब समझ रहे हैं कि यार ये अल्लाह की तरफ से, तो उसको जनाब वो ऐसे लेबोरेटरी में बैठा था, कर रहा था कुछ तगड़ इडियट सा था। तो एक औरत आई जनाब, उससे वो खा रही थी रोटी, और करते करते उसे खटखटाया तो देखा नहीं, वो मसरूफ था लैब में, तो उसने वो डबल रोटी का टुकड़ा फेंक दिया, तो उसकी प्लेट पे गिरा। अब जो गिरा तो वो कुछ रिजल्ट आ गया, क्योंकि उस डबल रोटी में बैक्टीरिया था वहाँ हुआ, तो जनाब पेनिसिलिन ईजाद हो गई। उसकी वजह से निमोनिया खत्म हो गया। जैसे अब जैसे आजकल ये कोरोना का परेशान हो रहे हैं ना कि भाई इसकी दवाई नहीं है अभी तक, वैक्सीन, क्या करें, मर रहे लोग, मरते मरते वो इतने हुए कि भाई एहतियात करो, उनका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो प्रिवेंट करो, तो उनका भाई इकट्ठे नहीं हो रहे। तो मकसद कहने का ये है कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने नमूना बनाया, और ये करबला का जो वाक़या है ये एक दर्सगाह है। यहाँ हमें ये मिलता है
کہ اللہ کے دین کی خاطر آپ سب کچھ قربان کر دیں. اس دین کی خاطر آپ بالکل یہ نہیں کریں کہ نہیں صاحب وہ تو یہ دنیا میں ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور جیسے تم یورپ میں رہ رہے ہو لیکن نہیں، تم نے ان کی زندگی کو بالکل اگنور کیا، وہ جیسے ان کا وے آف لائف ہے تم نے کر دیا. کیوں کیا؟ اس واقعے کربلا کی وجہ سے کہ تم نے کر نہیں. امام حسین نے اور ان کے رفاقا نے جان دی اس دین کی خاطر. کیوں کہ اس پہ ایک جابر غلط آدمی بیٹھ گیا تھا، اور وہ اب کیا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں رسول کا نائب ہوں، اسسٹنٹ ہوں، سمجھے، اور وہ یہ حرکتیں کر رہا تھا. اور اس حرکت کو اس کی اگر انچیکٹ ہوتا ہے تو وہ جیسا کہ معلوم ہے کہ حکومت جو کرتی ہے وہ ایک قانون بن جاتا ہے، ایک روایت بن جاتی ہے. تو اگر وہ اس کو چیک نہیں کرتے تو وہ جو حرکتیں کر رہا تھا وہ معاشرے کے اندر نظام بن جاتا. کیا کہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بدماشیاں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا تمام بن جاتا. اس کو روکنے کے لیے امام حسین نے اٹھایا، اور اسی کے لیے کہتے ہیں امر معروف نہی عن منکر. یہ بالکل نماز روزے کی طرح ہے. جیسے نماز روزہ آپ کرتے ہیں نا، اور بھی نماز کا ایسے ہی امر بالمعروف نہی منکر، یعنی اچھائی کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور برائیوں سے بچاؤ. اور جہاں تک ممکن ہو دوستوں میں، احباب میں، کسی مجلس میں، محفل میں تقریر کرو، بتاؤ کہ نہیں بھائی یہ چیز بری ہے، یہ اسلام میں منع ہے، اس سے یہ نقصان ہوگا سوسائٹی میں، یہ ہوگا. پر محمد والے محمد صلوات. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین ارے حیدری جب وہاں مدینے سے روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی حنفیہ کو، حضرت علی کی بہت ساری شادیاں ہوئی تھی ان سے، محمد حنفیہ تھے، وہ بھی بڑے بہادر تھے. تو وہ رہ گئے تھے کربلا میں، وہ مدینے میں. تو انہوں نے کہا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ کیا کہہ رہے نہیں میں امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے جا رہا ہوں، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے دیکھو نا، جب وہ مدینے سے کہاں گئے، مکے مدینے گئے، وہاں حاجیوں کا اجتماع تھا کہ وہاں جا کے میں امر بالمعروف نہی عن منکر کر دوں گا کہ بھائی دیکھو وہ بدماش بیٹھ گیا ہے، وہ حرکتیں یہ کر رہا ہے، سمجھے، تو اس کو چھوٹو. لیکن دیکھا امام حسین نے کہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہے، کوئی بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں ایسے ہوش شبانوں کی طرح، کچھ نہیں کر رہا. پھر امام حسین نے حج تھی، حج کو عمرے سے بدلا اور روانہ ہو گئے. ورنہ حج کے زمانے میں آپ وہاں موقع پہ ہیں، وہ حج نہیں کر رہے، لیکن ان کو خبر مل گئی تھی، وہ امام تھے، ان کو معلوم تھا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے یہاں حاجی کے روپ میں لوگ آئے ہیں. تو وہاں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کو مار دو، پتہ بھی نہیں لگے گا یار کون کن نے مارا، اتنے سارے حاجی مختلف ملکوں سے ہیں بھائی کہنے مارا. چنانچہ امام حسین وہاں سے روانہ ہو گئے اور آ کے، اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ کربلا میں داخل ہوئے. وہاں حضرت حر نے، وہ اس وقت یزیدی فوج میں تھے، وہ ان کا راستہ روکا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے. حالانکہ اس کو جب وہ آ رہا تھا قافلہ اس کا بہت بڑا، تو وہ پیاس سے بڑے پریشان تھے. امام حسین سے جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی تم پہلے اپنے سواروں کو، گھوڑوں کو پانی پلاؤ، اس کے بعد بات ہوگی. چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے اس کی اتنی خاطر کی کہ پانی ختم ہو گیا، اور امام حسین کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا مولا اتنا پانی آپ نے سب پلا رہے ہو، کہنے پینے دو. تو کہنے لگے پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ کہنے لگے تو اللہ مالک ہے. چنانچہ وہ وادی کربلا داخل ہو گئے، اور وہاں جانے کے بعد کربلا کے کنارے جیسے طریقہ ہے وہاں جا کے خیمہ لگائے. لیکن انہوں نے بدماشیوں نے اور یزیدیوں نے یہ کیا کہ ان کو کہا کہ یہ نہر کے کنارے سے آپ ہٹائیں، دور ہٹیں،
حضرت عباس اتنے بہادر تھے، انہوں نے لکیر کھینچی کہ لگے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے تم، لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں بھیا، یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہنا مانیں گے، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ چنانچہ نہر سے دور چلے گئے، اور اس کی وجہ سے بچے، عورتیں، بچے تمام پانی کو ترسے، انہوں نے پانی بند کر دیا، اور اس میں اس قدر پریشانی میں بہرحال وہ تو مقابلہ کرنا تھا امام حسین کو، اور انہوں نے، اب دیکھتے ہیں کہ 9-10 محرم کو حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، اور ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگا۔ آخر میں امام حسین بھی گئے ودا ہو کے، عورتوں سے، خواتین سے مل ملا کے، اور جب سب صحابہ، تمام عزیز رشتہ دار سب ہو گئے، آخری میں گئے اور بڑا مقابلہ کیا، لیکن وہ واحد ہیں حسین۔ تمام مفسرین اور تمام کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ نے یا تو حضرت موسیٰ سے کی، کوئی طور پہ، اور ویسے بھی کرتے تھے، اور یا امام حسین سے کربلا میں ہوئی کہ اے نصر مطمئنہ آ جا۔ اتنے تیر لگے، اتنے بھالے لگے، اتنے گرد مارے کہ مولا زمین پہ گر پڑے گھوڑے پہ سے، اور اس کے بعد انہوں نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين